پوچھتے ہیں اس کے بعد۔ اسی طرح منہ مبارک، کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کسی کے پاس ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جیسے نبی کی طرف بلا دلیل کوئی بات منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے، کوئی بھی منہ مبارک لے کے گھوم رہا ہے اس سے پوچھو کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کا بال ہے، سند پیش کرو اس کی۔ بغیر سند کے نبی کا قول کوئی اس کا وجود نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے بزرگ ملے ہیں، انہوں نے کہا قرآن کریم کھولو تو آپ کو بال ملے گا، فلاں صورت کے اندر ملے گا، فلاں آیت کے تحت ملے گا، اس کو آٹے کے اندر رکھ لو، اس کو فلاں چیز کے اندر رکھ لو، اس کو پانی میں بھگو لو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض افواہ ہے، محض بے بنیاد بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک رقیق اور باریک قسم کا حملہ ہے۔ بڑا افواہ بازوں کو انہیں یہ کہتے ہیں نا کہ جو تلاوت زیادہ کرتا ہے نا قرآن کھول کر، تو اس کے گھر میں جو قرآن ہوتا ہے اس میں بال مبارک نکلتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جو تلاوت زیادہ کرے گا یا تلاوت کرے تو بال تو جڑتے ہیں۔ آج کل صابن میں کاسٹک ہوتا ہے زیادہ تر، اس سے بھی پھر غذائیں ناقص، تو بال کمزور ہو گئے ہمارے، تو بال تو جڑتے رہتے ہیں۔ یہ بندے کا بال ہوتا ہے، اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک نہ کہا جائے۔ شریعت سے، قرآن سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کے نبی کے یہ بال نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔